اعمال میں، طاعات میں، عبادات میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی نیک عمل تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دارالعمل کا سفر ختم ہے، اب دارالجزا کا سلسلہ شروع ہے۔ آخرت جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے۔ دارالعمل یہ دنیا، تو اس لیے جو لوگ دنیا سے چلے گئے اور ہم میں سے ہر ایک کے بہت سے رشتے دار، اعزا، اقارب، متعلقین، ملنے جلنے والے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان کو اصالہ ثواب کریں، ان کو ہم کوئی نفع پہنچائیں۔ اور حدیث شریف میں کہ یہ مرنے والا اس ثواب کے انتظار میں ایسا رہتا ہے جیسے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اتنا منتظر رہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مجھے اصالہ ثواب کر دے۔ آج تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ ابھی کسی چیز کے قابل نہیں، کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں۔ اس پر تو انشاءاللہ پھر کل بات میں کروں گا۔ آج جو بات مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں بھی اور ویسے رمضان کے علاوہ بھی اپنے لیے بھی اور اپنے ان مرحومین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ان کو بخشنا چاہیے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ان کو بخشنا چاہیے، اور اس کلمے کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے پڑھنے والے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ بڑا مبارک کلمہ ہے۔ البتہ روایات میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، بات بہت واضح ہے۔ روایات میں تلاش کرنے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ مرنے والے کو 70,000 مرتبہ کلمہ بخشا جائے۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی مستند روایت نہیں ملتی۔ البتہ بزرگوں کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب فضائل ذکر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جو میں اب سنانے لگا ہوں۔ اب چونکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولی آدمی نہیں تھے، بہت چوٹی کے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، تو جب حضرت نے یہ بات نقل کی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اسی کتاب کا اور اس کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ بزرگوں کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہے، البتہ کسی صحیح روایت میں یہ چیزیں ملتی نہیں، تو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے، اجر اور ثواب سمجھ کر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورا اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت نے لکھا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی احکام القرآن عربی میں ہے، جس کو تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں، کئی جلدوں میں 23-24 جلدوں میں عربی میں، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا تھا، ایک دفعہ میں نے اس کو کھانے کی دعوت دی، وہ جو آدمی تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ اب صاحب کشف آپ کبھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دوسرے عالم کی چیزیں اس کے اوپر منکشف کر دیں، دوسرے جہان کی چیزیں اس کے اوپر کھل جائیں، اس کو صاحب کشف بزرگ کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان چیزوں کو کھول دیتے ہیں۔
کشف کا معنی کھولنا، وہ چیزیں ان پر کھل جاتی ہیں، وہ صاحب کشف کہلاتا ہے۔ تو یہ جو آدمی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کھانے پر بیٹھا تو کھانا کھاتے کھاتے اچانک اس نے زبردست چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے بہت شدید قسم کا، میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے بہت شدید قسم کا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی بیوی کے لیے رکھا تھا، اور کئی نصاب پڑھ کر میں نے اپنے لیے رکھے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی میں اپنے لیے اس کو رکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً میرے ایک نصاب جو ہے دل میں، نہ میں نے اس کا کسی تذکرہ کیا، نہ میں نے زبان سے یہ بات کہی، نہ کسی کے سامنے اس کو میں نے بیان کیا، دل میں میں نے نیت کر لی کہ یا اللہ یہ جو میں نے اپنے لیے 70,000 کے کئی نصاب رکھے ہیں، ایک نصاب 70,000 کلمے طیبہ کا میں اس کی باتوں کو بچاؤں۔ بات پتہ نہیں سمجھ میں آپ کی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ تو نہیں، ایسے کا مطلب یہ کہ نہیں سمجھ میں آ رہی، ایسے کا مطلب سمجھ میں آ رہی۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں نیت کر لی، دل میں نیت کر کر میں نے صرف چند منٹ گزرے تھے کہ یہ جو صاحب تھی یہ ہنسنے لگے اور کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ سے اس عذاب کو رفع کر دیا اور اس عذاب کو دور فرما دیا اور اب وہ جنت میں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے اس کی بات سے دو چیزوں کی تصدیق ہو گئی۔ ایک تصدیق یہ ہو گئی کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر اگر کسی کو بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے، یہ بات درست ہوئی، اور دوسرا اس آدمی کا سچا ہونا ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے بھائی کیوں نہ رمضان میں ہم بھی یہ پڑھ لیں، اپنے لیے بھی پڑھ لیں الگ الگ۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر گھر میں 2-3 آدمی تو آپ اپنے تقسیم بھی کر لیں تو بھی کام چل جائے گا۔ بھائی 70,000 ہے تو 25,000 کری، ہمارے سارے پیسے کے حساب 25,000 کے کلمہ جو ایک پڑھ لے، 25,000 مرتبہ دوسرا پڑھ لے، اس طریقے سے 70,000 کو ڈیوائڈ کر لے اور تقسیم کر لے۔ اور اگر ایک آدمی چلتے پھرتے اور صرف اتنا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایک ساتھ پڑھتے رہے اور جہاں سانس رکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو ہر آدمی کو چاہیے، ایک ہمارے نواسب تھے، پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں، کافی عرصے سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تھوڑے سے تھے یہ، ان کے ہاتھ پر یہاں پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ ماشاءاللہ اکثر ملاقات کرتے تھے اور اکثر یہ بات کہتے تھے، ان کا کام دن رات یہ کلمہ پڑھ کر پتہ نہیں کتنے نصاب کو جمع کر لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جنازے آتے ہیں ہر جنازے کو میں ایک کلمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کیسے مبارک لوگ ہیں وہ کہ جو دن رات پڑھ کر محنت کر کے دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو کم سے کم اگر وہ نہیں ہے تو ہم ان کے لیے کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، ایک نصاب اگر ان کو بھی پڑھ لیں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اور رمضان میں پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ زیادہ، تو پھر چند دن باقی رہ گئے، اپنے وقت کی حفاظت کریں اور جتنا وقت مل جائے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ یہ کر 70,000 کے نصاب پورا کر لیں اور اپنے مرحومین کو، اپنے اعزاء اقارب کو، متعلقین کو بخشیں اور اپنے لیے ایک رکھیں۔ ضرورت پڑے گی یقیناً پڑے گی، تو انشاءاللہ اس پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔